اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جہاں تک ان کی تنقید کا تعلق ہے وطنی قومیت پر، وہ تو ایک مخصوص ماحول میں، اس کا تعلق ایک مخصوص ماحول سے ہے، جس کا جو کہ یہاں پر برصغیر میں وہ ماحول موجود تھا. یعنی یہ جو کہہ لیجیے ہندو اور مسلم سویلائزیشنس کا جو کلیش تھا، یہ دو تمدنوں کا جو کلیش تھا، اس کی بنا پر وہ انہوں نے یہ تنقید کی وطنی قومیت پر. حالانکہ جس سے میں نے کہیں اور عرض کیا تھا کہ وطنی قومیت سارے مسلمان جتنے بھی لیڈرز ہوئے ہیں، ان کی سیاسی زندگی کی ابتدا وطنی قومیت ہی سے ہندوستان میں ہوئی تھی، بعد میں اس سے انحراف ہوتا چلا گیا. علامہ کی بھی شروع کا جو زندگی ہے اس میں وطنی قومیت کا اظہار ان کے اشعار میں ہوتا ہے، جس طرح ان کی نظم ہندوستان ہمارا سے ظاہر ہے. لیکن علامہ ان کہہ لیجیے مسلم زعماء میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس وطنی قومیت کے تصور سے انحراف کیا، اور انہوں نے یہ تنقید کی کہ یہ سارے جو ہیں یہ ایک طرح سے بت ہیں، خواہ وہ قومیت ہو اور خواہ وہ وطنیت ہو. اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، چونکہ وہ ان کا تعلق اسلام سے ہے، اور اسلام ہی ان کی وطنیت ہے اور اسلام ہی ان کی قومیت ہے. تو اس تصور کی بنیاد پر علامہ نے وطنی قومیت پر تنقید کی. ان پر اسی سبب H.R. گب جو ہے ان کا اعتراض ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ علامہ اقبال کو انگمیٹک تھنکر سمجھتے ہیں، اور وہ انگمیٹک سے مراد کنفیوزڈ ہے کہ ایک طرف تو وہ پاکستان کی تحریک جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا اس کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ تخیل پیش کیا تھا کہ نارتھ ویسٹ انڈیا کے مسلم میجورٹی صوبوں کی ایک اسٹیٹ علیحدہ بنا دی جائے، اور ساتھ ہی وطنی قومیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بر صغیر کے مخصوص حالات میں ان کو یہ رویہ اختیار کرنا پڑا، کیونکہ علامہ نے اپنی ریکنسٹرکشن لیکچرز میں یہ واضح کر دیا ہوا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو وہاں اسلام کا کوئی جھگڑا قومیت اور وطنیت کے ساتھ نہیں ہے. تو اس بنا پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مخصوص ماحول کے اندر یہ بات کہی گئی. اور اس تنقید کو آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جذبات میں، یعنی شاعری میں یہ تنقید زیادہ ایمیننٹ ہے بنسبت ان کی نثری تحریروں میں. اور جہاں تک نثری تحریروں کا تعلق ہے، ان میں وہ ذرا وضاحت سے اپنا جو تصور ملت جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اپنے سوال میں، یا تصور امت جو ان کا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں علامہ اقبال ایک طرح سے ان کی جو بھی تھنکنگ ہے وہ پرولونگیشن ہے سید جمال الدین افغانی کی تھنکنگ کے. سید جمال الدین افغانی کا یہ تصور تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کیلیفیٹ وجود میں لائی جائے، جس کے تحت ایک فیڈریشن کی شکل میں، کانسٹیٹیوشنل فیڈریشن کی شکل میں مسلم ممالک ہوں. یعنی مسلم ممالک کی اپنی جو کہہ لیجئے اٹانومی ہے، وہ بھی ان کو فل اٹانومی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ہی ایک اوور آل جو ہیڈ ان کا ہو وہ خلیفہ ہو، خلیفہ بغداد. یعنی کانسٹیٹیوشنل کیلیفیٹ کا تصور تھا، جو کہ ناکام ہوا اس بنا پر چونکہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت ہی کی تنسیخ کر دی. وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. تو اب اقبال کا تصور جو ہے وہ سید جمال الدین افغانی سے ایک قدم آگے جاتے ہیں، جو ان کا تصور ملت ہے. آگے اس اعتبار سے وہ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی تصور جو فیڈریشن کا ہے اور ایک خلیفہ کے تحت، وہ تو اس وقت ممکن نہیں، کیونکہ ایک تو خلافت ایک اینٹیکویٹڈ ساری نظام تھا، اور اس کے علاوہ اس کی تنسیخ بھی ہو چکی ہے. تو اب جو ملت کا تصور ہے یا امت کا تصور ہے، اس کو اس طرح وجود میں، معرض وجود میں لایا جا سکتا ہے کہ مختلف مسلم اقوام یا مسلم ممالک جو ہیں، اسٹیٹس، وہ آپس میں عسکری، اقتصادی اور تمدنی قسم کے معاہدے کر سکتے ہیں، اور اس سے ایک یونین بنا سکتے ہیں.
تو یہ جو ایک طرح اس وقت جو صورت ہے، یہ جو اسلامی دنیا کا ایک طرح سے عارضی سا یا کاغذی سا اتحاد ہے جس کو OIC کہتے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ تو صرف 0+0+0 ہے۔ حقیقت میں جو اقبال کا تصور ملت ہے اور جو ان کا تصور امت کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ صرف وہ یعنی کہہ لیجئے پاکستان تک یا مسلم ریاست جو بر صغیر میں وجود میں آئے گی، وہ صرف اسی پر ہی اکتفا نہیں کرتے، یعنی ان کا پیٹریاٹزم کے خلاف تنقید اب بھی ایک اعتبار سے جاری ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اسلام کی یونٹی کو وجود میں لایا جائے، اور وہی ان کا تصور ملت ہے۔ اس کو اس نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ان کی کنٹروورسی مولانا حسین احمد مدنی سے ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی پوزیشن بر صغیر میں کیا ہے، تو مولانا مدنی کا موقف یہ تھا کہ وہ قوم کے اعتبار سے تو ہندی ہیں، لیکن ملت کے اعتبار سے یا امت کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ تو اس کا جواب اقبال نے یہی دیا تھا کہ ملت اور قوم میں ان کی نگاہ میں، اقبال کی نگاہ میں کوئی امتیاز نہیں، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو اب اگر فرض کیجئے ملت اور قوم اقبال کے تصور میں ایک ہی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کا جو تصور قومیت ہے وہ وطن سے زیادہ براڈن کر کے وہ سارے کے سارے دنیا اسلام کو مسلمان کا وطن بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کا جو تصور ملت ہے وہ اب بھی ایک اعتبار سے قائم ہے، چونکہ پاکستان جب وجود میں آ چکا تو چونکہ میں خود پاکستان کی کہہ لیجئے سن 60 سے لے کے سن 62 3 سال یونائٹڈ نیشنز میں ڈیلیگیشن میں فریق ہوتا رہا ہوں، جاتا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ان ایام میں اپنی طرف سے دنیا اسلام کے معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لی، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی مسلمانوں ممالک جو بھی مغربی استبداد کے ماتحت تھے، مثلا موروکو، ٹیونسیا، الجیریا، یہ سارے ممالک کو ایک طرح سے آزادی دلوانے میں پاکستان کا ایک طرح سے رول جو ہے وہ پیش رہا ہے یونائٹڈ نیشنز میں۔ اور اسی طرح جہاں تک فلسطین کے مسئلے کا تعلق ہے، اس میں بہت ہی پازیٹیو رول پاکستان پلے کرتا رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ شروع میں جس وقت پاکستان وجود میں آ گیا تو جو بھی اس کی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنی طرف سے اسی موقف کی جو اقبال کا تصور ملت ہے یا تصور امت ہے اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھا ہے، اور یہ نہیں کہ انہوں نے پیش نظر اس کو نہیں رکھا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پر اور جہاں تک مسلمانوں کی OIC کا تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ پاکستان ہی ہے، اور باوجود اس کے ہماری کوتاہیاں بھی ہیں، ہم اس طرح پاکستان کو نہیں بنا سکے ابھی تک جس طرح اقبال چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ڈائمنشن ہے جس کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اقبال کا تصور ملت یا اقبال کا تصور امت کے لیے پاکستان کو کوشاں رہنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک وطنی قومیت کا تعلق ہے، وطنیت اور قومیت کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے موقف کو صحیح طور پر نہیں سمجھا گیا، اور خاص طور پر H.R. گب وغیرہ نے اس کا مطالعہ صحیح طور پر نہیں کیا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اقبال نے واضح طور پر کہہ رکھا ہے ریکنسٹرکشن لیکچرز میں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، مسلمانوں کے لیے اسلام ہی ان کی وطنیت ہے اور اسلام ہی ان کی قومیت ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وطنی قومیت جس پر اقبال معترض ہیں اور جس پر اقبال نے اختلاف کیا تھا مولانا حسین احمد مدنی سے، اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ آپ اسی تک محدود ہو کے نہ رہ جاؤ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقف ہے جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا ہے، اور وہی جو اقبال کا تصور ملت ہے اسی کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کوشاں رہتے اور وطنیت پر ہی، پاکستانی وطنیت تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں تو پھر اقبال کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اس کی تنقید اس وطنیت پر اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ اقبال کا جو تصور کہہ لیجئے سوسائٹی اسلام کا ہے، وہ اس کو ایک سوسائٹی کی شکل میں دیکھتے ہیں، ایک معاشرے کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور یہ معاشرہ جو ہے یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اس میں دوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ حقیقت میں
ایک ہی رہے گا، خواہ وہ مسلمان ترکی ہوں یا وہ پاکستانی ہوں یا وہ ایرانی ہوں یا وہ عرب ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے ہاں جو سوسائٹی کا تصور ہے اس میں اسٹیٹ کی پوزیشن سیکنڈری ہو جاتی ہے. سوسائٹی کی جو یونٹی ہے اقبال اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ ان کا سارا جو تصور ملت یا امت ہے وہ بیس ہی اسی بات پر کرتا ہے. اور یہ تصور جو ہے یہ اس کی بنیاد جو اقبال لیتے ہیں جس کانسیپٹ کی، یہ کانسیپٹ کی بنیاد جو اقبال کی نگاہ میں ہے وہ امتزاج ہے مہاجرین کا انصار کے ساتھ. کیونکہ جب مہاجرین آئے ہیں تو رسول اللہ ہی نے اس تصور ملت کا یعنی اسلامک سوسائٹی کی بنیاد ان کے امتزاج سے رکھی، یعنی مہاجرین اور انصار کی یکجہتی سے، ہم آہنگی سے. اسی ہم آہنگی کی بنیاد پر یہ مسلم سوسائٹی وجود میں آئی ہے، اور اقبال نے یہ تصور وہیں سے اخذ کیا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک سوسائٹی کا تعلق ہے اس میں ڈیویژنس نہیں ہونے چاہیے، اس میں وطنیت نہیں آنی چاہیے، اس میں قومیت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اسلام کا مسلک جو اس کی جو ملت کا تصور کی بنیاد ہے وہ سوسائٹی پر بیس کرتی ہے، وہ اسٹیٹ پر بیس نہیں کرتی. ان دونوں سوالوں کا تعلق جو ہے وہ بر صغیر کی مخصوص پوزیشن کے سبب یہ اقبال کی سوچ تھی. میں سمجھتا ہوں اس کا ایک پہلو تو سر سید سے نکلتا ہے کہ علامہ پر سر سید کا سر سید کی ریفارمز کا کتنا اثر تھا، اور اسی سبب انہوں نے محسوس کیا کہ بر صغیر میں در حقیقت ایک کلیش آف کلچرز ہے، ایک کہہ لیجیے تصادم ہے کلچرز کا، اور اس بنا پر انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر ایسے خطے موجود ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ان کی واضح اکثریت کی بنیاد پر ان کی ایک خود مختار مسلم ریاست وجود میں لائی جا سکتی ہے. تو اب اس ضمن میں یہ کہنا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس سوال کا جواب تو یہی ہے کہ یہ ایک طرح سے اس لکھنؤ پیکٹ کا ریئیکشن تھا، جس کے تحت کہہ لیجئے جہاں پہ مسلمانوں کی اقلیتیں تھیں ان کو تھوڑے سے ویٹیج دے کر جہاں کے مسلمانوں کی اکثریتیں تھیں ان کو نثار کیا گیا. سو یہ سارا ایک طرح سے رد عمل تھا لکھنؤ پیکٹ کے خلاف مسلمانوں کا، خصوصی طور پر اس خطے کے مسلمانوں کا جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. تو جب یہ اس کا علامہ کے ہاں جو اس کا جواز ہے اسلامہ، یہ پاکستان یقیناً ایک نیا تجربہ تھا، اور یہ ریاست کا وجود میں لانا میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کا سارا عمل بھی ایک اعتبار سے کہہ لیجیے اجتہادی عمل تھا، یہ تقلیدی قسم کا عمل نہیں تھا. پاکستان کی تحریک سے پیشتر مسلمانوں کی 2 تحریکیں چلیں، ایک تو تھی خلافت کی تحریک، اور اس سے پہلے تھی مجاہدین کی تحریک جس کو وہابی تحریک کا نام دیا جاتا ہے. یہ دونوں تحریکیں میری اپنی دانش کے مطابق تقلیدی اسلام کے تصور پر چلائی گئی تھیں اور ناکام رہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کی تحریک کا تعلق ہے اس کی نوعیت اجتہادی ہے، اس کی سوچ کے پس منظر میں ایک نیا تجربہ تھا، لیکن اس بنا پر یہ اجتہادی نہیں کہ اس کا ماضی سے تعلق کوئی نہیں تھا. اقبال نے جو تصور ملت کا لیا ہے یا جو ان کے ہاں تصور امت کا ملتا ہے یہ بھی اس امتزاج کا نتیجہ ہے، یعنی یہ جو تخیل ہے اس کے پس منظر میں وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کر کے ملت یا امت کا جو تصور دیا تھا، اسی کی بنیاد پر اقبال نے اس خطے میں بر صغیر میں جہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور چونکہ ان کی ہندوؤں کے ساتھ کوئی اس مسئلے پہ پاور شیئرنگ کا تصفیہ نہیں ہو سکا، اسی بنا پر اسی تصور کو لے کے انہوں نے ایک طرح سے مسلم قومیت کا تصور جو ہے وہ وجود میں آیا. اور آپ اس سے بھی دیکھیں کہ مسلم قوم پہلے وجود میں آ چکی ہے،
ان کے لیے ٹیریٹری جو ہے وہ بعد میں اس کی تحصیل کی کوشش کی گئی. اس لیے جس طرح کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ نیشنز when they are created, nations do not live in the air, they need land. تو اس بنا پہ جو زمین کا حاصل کرنا ہے وہ اس نیشن کی خاطر، اس ملت کی خاطر، اس قوم کی خاطر وہ ایک بعد کا ساری کوشش ہے، تگ و دو ہے، حالانکہ قوم جو ہے وہ پہلے وجود میں آ چکی ہے. تو خود مختار مسلم ریاست پہلے مسلم قوم وجود میں آتی ہے اور اسی قوم کے لیے ہی ریاست جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، اور ریاست جب تک مقتدر نہ ہو وہ ریاست کہلا ہی نہیں سکتی. تو اس اعتبار سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسلم ریاست کا تصور ہے یہ اقبال کے ہاں ایک نیا خیال تھا، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تصور کی حیثیت سے تو اقبال صاحب فکر تھے. اس کے لیے جب تک کوئی صاحب عمل نہ ہوتا یہ وجود میں ہی نہیں آ سکتی تھی یہ ریاست، اور یہ ریاست کو وجود میں لانے کے لیے کسی صاحب عمل کی ضرورت تھی، جو کہ قائد اعظم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کی صورت میں عطا کی. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ریاست کو وجود میں لانا تو اور بھی کئی اس کے پہلو نکلتے ہیں، جس میں علامہ نے یہ خطبہ الہٰ دینے سے پیشتر کوشش کی تھی کہ لاہور میں ان لیڈروں کو، پولیٹیکل لیڈروں کو بلوایا جائے، فرنٹیئر کے، بلوچستان کے، سندھ کے، اور انہیں یہ احساس، جو نوٹ اس میں جاری کیا تھا اقبال نے اپنی طرف سے ساروں کے لیے، دعوت نامہ جو تھا، اس میں یہ تحریر تھا کہ خدائے علیم و خبیر نے جس وجہ کی بنیاد پر یہاں مسلمانوں کی اکثریتیں ان علاقوں میں رکھی ہیں، اس کا اب آج کے مسلمان لیڈروں کو آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس میں مصلحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھی. یعنی علامہ اقبال کے نزدیک یہ مسلم میجورٹیز کا ان خطوں میں ہونا، یعنی بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں، صوبہ سرحد میں یا سندھ میں یا پنجاب میں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ یہاں یہ اکثریتیں ہوں مسلمانوں کی، اور ان کی بنیاد پر یہاں پر ایک علیحدہ خود مختار مسلم ریاست کو وجود میں لانے کا جواز بن سکے. تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس ریاست کو وجود میں لائیں. لیکن یہ میٹنگ لاہور میں ہو نہ سکی کیونکہ اسی دوران میں یہ خطبہ الہ آباد کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی، اور وہ یہی جو اقبال یہاں لاہور میں کہنا چاہتے تھے انہوں نے الہ آباد میں، خطبہ الہ آباد میں کہہ دیا. تو اس بنا پہ یہ ریاست کا جو وجود میں آنا ہے، یہ تو علامہ اقبال کی اگر تصور نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، چونکہ یہاں پر مسلم اکثریتیں رکھی ہی اسی وجہ کر کے گئی تھیں کہ وہ ایک علیحدہ ریاست وجود میں لائیں. اچھا، اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے کہ اس ریاست کو اقبال کس طرح دیکھنا چاہتے تھے. تو اس کے متعلق میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی 3 بنیادی اصول ہیں جو کہ ہمیں قائد اعظم میں بھی نظر آتے ہیں اور اقبال کے ہاں بھی. قائد اعظم کی بھی مسلمانی کی بنیاد وہی 3 اصول ہیں، اور علامہ کے ہاں بھی انہی 3 تصورات کا عکس آپ کو دکھائی دیتا ہے. پہلی چیز تو جو ہے وہ ہے یونٹی آف دا مسلمس آن دا بیسس آف اے کامن اسپرچل ایسپیریشن، یعنی مسلمانوں کا اتحاد بحیثیت ایک معاشرے کے آن دا بیسس آف اسلام، یعنی اس بنیاد پر، تاکہ یہ اسلام کا وہ تصور ہے جو کہ کہہ لیجیے فرقہ واریت سے بلند تر ہے. اس میں کوئی فرق، یہ سنیوں کے لیے نہیں بنا پاکستان، نہ ہی شیعوں کے لیے بنا ہے، نہ ہی چکرالویوں کے لیے بنا ہے، نہ ہی دیوبندیوں کے لیے بنا ہے، نہ ہی کسی اور فرقے کے لیے بنا ہے. یہ اس تصور کی بنیاد پر وجود نہیں آیا ہے جو کہ اسلام کا وہ تصور ہے جو کہ قومیتوں، یہ کہہ لیجیے فرقہ واریت سے بلند تر ہے، جو کہ صوبائیت سے بلند تر ہے. تو یہ تصور کی بنیاد پر مسلمانوں کا اتحاد، یہی آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ. تو قائد اعظم کے نظریات میں بھی یہی چیز بنیادی نظر آتی ہے، یہی صورت اقبال کے ہاں ہے. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے تصور جمہوریت کا.
جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ جمہوریت ہم نے مغرب سے نہیں سیکھی، جمہوریت تو ہمیں آج سے 1400 برس پہلے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ تو اس بنا پر اقبال کے ہاں بھی جمہوریت جو ہے گو وہ جمہوریت پر تبصرہ بھی کرتے ہیں اپنے اشعار میں، اور اس بنا پر تبصرہ کرتے ہیں چونکہ یہاں جو ہمیں جمہوریت کی شکل میں ہمیں جمہوریت کو دیکھنا نصیب ہوا ہے وہ دراصل ملوکیت تھی یا ایک طرح کی امپیریلزم تھی جس کے تحت ہم نے جمہوریت کو دیکھا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اقبال جمہوریت کے مخالف نہیں تھے، اور یہی تصور ان کی نثری تحریروں میں ملتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جمہوریت گو ایک ایسا سسٹم ہے جس میں اپنی کہہ لیجئے خرابیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نعم البدل جمہوریت کا کوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جہاں تک آمریت کا تعلق ہے یا ملوکیت کا تعلق ہے، یہ دونوں نظام جو سیاسی ہیں اس کے اسلام خلاف ہیں، اور اس لیے نعم البدل کیونکہ جمہوریت کا اور یہ ہے نظام، تو یہ نظام جو اسلام کو قبول نہیں، لہٰذا اسلام کو جمہوریت قبول ہے، چونکہ اس میں شاورہم کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے، مشورہ کرنے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اسی بنا پر اقبال کے ہاں یہ تصور ہمیں جمہوریت کا ملتا ہے کہ جمہوریت ہی آپ کی کہہ لیجئے تقدیر ہے اس قوم کی۔ تیسری چیز جس پہ اقبال کا ایمفیسس اور قائد کا بھی ایمفیسس ہے وہ پلورلزم ہے، کہ یہاں پر مائنورٹیز جو ہوں گی ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے۔ اقبال کے ہاں جو توحید کا تصور ہے وہ ہے ہی بنیادی طور پر کہہ لیجئے انسانی تصور ہے، یعنی ہیومن یونٹی، ہیومن ایکویلٹی، ہیومن فریڈم، اس بنا پر وہ توحید کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور ایک اور مقام پر کہتے بھی ہیں کہ ریلیجن in its primitive times was territorial. Judaism taught us that it is racial. Christianity upheld that it is personal. Islam stands for religion being human. تو اب یہ ہیومینٹی کا جو ڈائمینشن ہے اور اسلام کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا اور یہاں تک چلے جانا کہ فرمانا کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہاں پر عشق سے مراد صرف اللہ کا عشق ہی نہیں، انسان کا عشق بھی ہے۔ تو اس بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے ہاں جو پلورلزم کا تصور تھا یہ وہی ہے جو قائد اعظم کی تقریروں میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، کہ ایک ایسی ریاست کو وجود میں لانا، بلکہ ریکنسٹرکشن لیکچرز میں نہیں، جو خطبہ الہٰباد ہے اس میں علامہ نے خود قرآن مجید کا حوالہ دے کے سورہ المائدہ غالباً 42 آیت ہے جس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر مسلمانوں کو نہ کریٹ کیا گیا ہوتا تو یہ مساجد، یہ معبد، یہ بت خانے جہاں پر عبادت گاہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری تباہ ہو جاتی۔ تو یہ ایک علامہ اس آیت سے اخذ کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ مائنورٹیز کی دیکھ بھال کریں اور ان میں ڈسکریمنیشن نہ ہو اور ان کو برابر ٹریٹ کیا جائے۔ تو یہ سارے جو تصورات ہیں یہ ہمیں قائد کے ہاں بھی ملتے ہیں، یہ اقبال کے ہاں بھی یہ 3 پرنسپلز ملتے ہیں: یونٹی آف دا مسلمس آن دا بیسس آف اے کامن اسپرچل ایسپریشن، ڈیموکریسی، اور تیسرا پلورلزم۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اقبال اس کو کس طرح دیکھنا چاہتے تھے، کس طرح بنانا چاہتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اقبال چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے اس کو اختیار جو قانون سازی کا ہے وہ اجماع کے طور پر قانون سازی کریں۔ جو غیر اسلامی قوانین یا وہ قوانین جن کے متعلق اسلام انڈیفرنٹ ہے یا اسلامی شریعہ انڈیفرنٹ ہے، ان کے لیے تو وہ بیسس اس کا اجماع ہی ایک طرح سے اقبال قرار دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ میجورٹی کے بیسس پر اس قسم کی قانون سازی کرے۔ اقبال یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام سے متعلق جو قانون سازی کی جائے جو آج کے اوقات کی ضرورت کے مطابق ہو، اس میں بھی اجتہادی نوعیت کی جو اسلامک کہہ لیجیے اسلامائزیشن وہ چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ پارلیمنٹ کو ہی اختیار دیتے ہیں، اور اس میں علماء کا حصہ عارضی طور پر رکھتے ہیں کہ علماء عارضی طور پر ان کی رہبری کریں، لیکن در حقیقت جو اقبال کے ذہن میں آئیڈیا ہے مستقبل میں مجتہد کا، وہ ایک وکیل کا ہے، ایک ایڈوکیٹ کا ہے، وہ جو لا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں پڑھا ہو اور جو اسلامک جورسپروڈنس کمپیریٹیولی اسٹڈی کے ساتھ ماڈرن جورسپروڈنس کے ساتھ پڑھے، یعنی ماڈرن جورسپروڈنس اور اسلامک جورسپروڈنس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کا جو ماہر ہو وہ
آئندہ کا کہہ لیجئے مجتہد ہو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ علامہ کہ ہاں پارلیمنٹ کو جو وفاقیت اس سلسلے میں وہ دیتے ہیں قانون سازی میں، اور خصوصی طور پر اسلامی قانون سازی میں وقت کی جدید اور وقت کی ضرورت کے مطابق یہ ایک نیا تخیل ہے. وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کی قانون سازی پارلیمنٹ کرے، اور پارلیمنٹ میں اس قسم کے وکلاء شریک ہوں بالآخر جو کہ مجتہد ہوں، اور وہ رہبری کریں پارلیمنٹیرینز کی کہ قانون سازی کس نوعیت کی ہونی چاہیے. اسی صورت میں آپ اور کیا چاہتے تھے؟ اقبال کس طرح پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے؟ اس کے پس منظر میں بھی آپ جائیے. جب اقبال یہاں پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے تو انہوں نے 3 ان کی تجاویز ہیں جو اس زمانے میں دی گئیں 1925 یا 1926 میں. ایک تو تجویز یہ تھی کہ ان خطوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، سرمایہ دار یا ساہوکار تو ہندو تھا، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا وہ جاگیردار تھے. تو اقبال جاگیرداری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اس بنا پر 1925 میں پہلی شخصیت اقبال تھے جنہوں نے یہ موو کیا تھا، ریزولوشن موو کی تھی پنجاب پروونشل اسمبلی میں، کہ پنجاب کاؤنسل میں، کہ آپ ایگریکلچرل انکم ٹیکس نافذ کریں ان جاگیرداروں پر. اور پھر فرمایا تھا کہ جو بھی زمینیں حکومت کے قبضے میں ہیں ان کو ان کاشتکاروں کو دی جائیں جو کہ بے زمین ہیں، جن کے پاس کوئی زمین نہیں، یہ حکومت ان کاشتکاروں کو دے. یہ ایک طرح سے بڑا ریولیوشنری اور ریڈیکل آئیڈیاز تھے اس زمانے میں، کہہ لیجئے جاگیرداری کو ختم کرنے کے سلسلے میں. تو ایک تو مقصد اقبال کا یہ تھا کہ وہ پاکستان کو اس طرح کا دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پر جاگیرداری نظام جو ہے اس کا کسی نہ کسی صورت پہ خاتمہ ہو، ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگے، حکومت بے زمین کاشتکاروں کو اپنی طرف سے زمین عطا کرے، اور ان کو اس طرح یہ جاگیرداری کا رفتہ رفتہ خاتمہ ہو. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، علامہ کے اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جب وہ پنجاب کاؤنسل کے ممبر تھے، دوسری تجویز جو علامہ نے دی تھی وہ یہ تھی کہ قانون پاس کیا جائے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں توہین بانیان ادیان کی سزا کا تقرر کیا جائے. یہ ایک بڑا عجیب تھاٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں تو شاید مقصود نظر یہ تھا کہ یہاں پر غیر مسلموں ہندوؤں کی شکل میں غیر مسلم ہیں، اور اس وجہ سے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے آپس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی. لیکن آج بھی یہ آپ دیکھیے اس زمانے میں تخیل پیش کیا گیا، اقبال نے پیش کیا تھا کہ توہین بانیان ادیان کی سزا ہو، نہ کہ کسی ایک مخصوص مذہب کے بانی کے خلاف سزا مقرر کی توہین کی سزا مقرر کی جائے. یہ اقبال کا دوسرا یعنی کہہ لیجئے نئی بات تھی جو انہوں نے اس زمانے میں کی تھی. اور تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقبال کے ہاں ایجوکیشن کا کیا تصور تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا روٹی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا چاہیے. جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی، جب تک روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ملک آگے پروگریس نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں قائد اعظم کو جتنے بھی خطوط علامہ اقبال نے لکھے ہیں ان میں سے سب سے واضح چیز یہی ہے کہ مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ جب مسلم لیگ حل نہیں کرے گی تو کوئی مسلمان آپ کے جماعت میں شامل نہیں ہوں گے، پیچھے نہیں آپ کے آئیں گے. روٹی کا مسئلہ حل کرنا یہ بھی بہت ضروری اقبال کی نگاہ میں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال اس اسٹیٹ کو اس طرح دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایسی قانون سازی ہو اسلامی، یا ایسی قانون سازی جو کہ اسلام کے ساتھ متصادم نہ ہو. تو اس میں جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر جاگیرداری کا خاتمہ کیا جائے. اور تیسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں ایسی قانون سازی ہو جس میں سارے فرقوں کو تحفظ فراہم کیا جائے توہین بانیان ادیان کی شکل میں. تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی وہ چینج لانا چاہتے تھے. ان کے نزدیک سب سے اہم چیز عقل اور تجربہ اور تاریخ. قرآن مجید میں کسی اور الہامی کتاب میں ان 3 باتوں پر ایمفسس نہیں ہے جتنا قرآن مجید میں ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال کرو، اپنا تجربہ جو ہے اس سے سبق سیکھو، اور اسی طرح اپنی تاریخ سے سبق سیکھو. آپ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ساری سوچ جو ہے وہ
اجتہادی نوعیت اختیار کر لے اور آج کے جو مسائل ہیں ان کے مطابق جو آج کی سائنٹیفک ریزننگ ہے، سائنسز جو آج کی ہیں، ان میں مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان میں ترقی حاصل کریں. تو اس قسم کا تعلیمی نظام، اس قسم کا معاشری نظام، اس قسم کا اکنامک سسٹم، یہ ساری چیزیں اقبال کے تصور میں تھیں. وہ کلچرلی مسلمانوں کو چینج کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی جو فلسفے کا ریئل خاص نقطہ ہے وہ ہے ثبات فی التغیر، کہ اسلام بیسز ہی، اسلام مذہب کا جو عقیدہ ہے وہ ہے ہی اسی بنیاد پر پرماننس ان چینج. کون سی ویلیوز پرماننٹ ہیں جو ان چینجبل ہیں، اور کون سی ویلیوز ہیں جو کہ پرپیچولی چینجبل ہیں. اور اسی بنا پر وہ سمجھتے تھے کہ سوچ اجتہادی ہونی چاہیے، خواہ وہ تعلیم کے معاملے میں ہو، خواہ وہ قانون سازی کے معاملے میں ہو. وہ اس ملک میں ایک نیا تجربہ، چونکہ یہ تھا پاکستان کا وجود میں آنا، یہ اس ملک کو اسی طرح چلانا چاہتے تھے جیسے ایک نیا تجربہ ہے، ایک نئی سوچ ہے. جس طرح یہ نیا ملک ہے اس میں سوچ بھی نئی ہونی چاہیے، اور اسی اجتہادی سوچ کی بنیاد پر چونکہ پاکستان قائم ہوا ہے، اجتہادی سوچ پر ہی اس کو بقا حاصل ہوگی. اگر کسی وقت بھی اس کی سوچ تقلیدی ہو گئی تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں آخری بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی نظر میں یہ جو نئی ریاست کو وجود میں لانا تھا، وہ یہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ ہم اس تصور کو جو کہ اسلام کے دشمنوں کے اذہان میں ہے کہ یعنی مسلمان جو بنے یہاں بر صغیر میں یہ تلوار کے زور پر بنے یا ان کو زبردستی مسلمان کیا گیا، یہ جو ذہنی سوچ ہے بعض اسلام دشمنوں کی، اس کا خاتمہ ہو سکے. کیونکہ یہاں ہم جینوئنلی مسلمان ہیں، اسی وجہ سے ہم دوسرے جو کلچرز ہیں ان سے علیحدہ اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں.